السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کے اس دلچسپ ناول ڈوبتے چاند کی تیسری قسط سنتے ہیں۔ حالانکہ وہ واقعی نہیں جانتا تھا کہ حمور کی بیوی ہیروشیا نے مجھے رات کی تنہائیوں میں کالی چٹان پر کیوں طلب کیا ہے، لیکن روشام نے یہی کہا تھا کہ احتیاط سے میرا وہاں جانا بہتر ہے۔ اس نے کچھ اور بھی باتیں مجھے سمجھائی تھیں جو باہر طور میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں، لیکن روشام نے کہا تھا کہ نوجوانی کے اس عالم میں میری شکل و صورت، میری جسامت کسی بھی عورت کے لیے پرکشش ہو سکتی ہے، اور ایسی عورتیں صاحب اقتدار ہوں اور دوسروں پر فوقیت رکھتی ہوں، اتنی آسانی سے جو اپنے دل کی بات کہہ دیتی ہوں۔ ان کی بات نہ ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بار پھر زندگی کو موت کے قریب پہنچا دو۔ میری رائے ہے کہ تم اس سے ملو، باقی اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ روشام کو میں نے اپنے اوپر حاوی نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی ایک سچائی تھی کہ اب مجھے اس پر مکمل اعتبار تھا کہ جو کچھ وہ کہتا ہے وہ میرے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور یہ بھی بالکل سچائی تھی کہ یہ رات ضرورت سے زیادہ کالی تھی۔ نہ میں اس بات کو سمجھ پایا اور نہ ہی روشام کو ہیروشیا نے اس کالی رات کی پیش گوئی آخر کیسے کرتی تھی، لیکن روشام نے مجھے خدا حافظ کہا اور میں سمندر کے کنارے اس کالی چٹان کی جانب چل پڑا جہاں کے بارے میں مجھ سے کہا گیا تھا، اور جب میں اس کالی چٹان کے پاس پہنچا تو کالے ہی لباس میں ملبوس ہیروشیا چٹان کے دوسرے حصے میں مجھے نظر آئی، اور وہ بھی اس وقت نظر آئی جب اس نے اپنے چہرے سے کالا نقاب الٹا، ورنہ وہ تاریکی میں مدغم تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، تمہارا آنا یوں سمجھ لو تمہاری زندگی کی ضمانت بن گیا، ورنہ نافرمانوں کو سزا دلانا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو ہیروشیا نے کہا، تمہیں میرے یہ الفاظ برے لگے ہوں گے، لیکن میں چاہتی تھی کہ تم ہر قیمت پر آؤ۔ ایک بار میری بات سنو، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مصلحتیں انسان کو فائدے اٹھانے سے روک دیتی ہیں۔ تم سمندر کے راستے یہاں پہنچے ہو، اور جو تبدیلیاں تمہارے اندر ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے جو یہاں اس ریگستان میں آباد ہے، اور جب بھی تمہیں موقع ملے گا تم اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے، لیکن اگر اس موقع کے ساتھ ساتھ تمہیں یہاں سے ایک باعزت روانگی کا بندوبست کر دیا جائے تو کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے؟ تم نے مجھے بلایا ہے، اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ کیا عجیب لہجہ ہے تمہارا، لیکن خیر، مجھے نہ تو تمہارے لہجے سے دلچسپی ہے اور نہ تمہاری شخصیت سے۔ اور کیا سمجھا ہوگا تم نے؟ شاید یہ کہ تم ایک خوبصورت نوجوان ہو اور میں ایک ایسے شخص کی بیوی ہوں جو بذات خود بدنما ہے، نہ صرف شکل و صورت میں بدنما بلکہ اپنے عمل میں بھی بدنما۔ بھلا کوئی نرم و نازک اور لطافتوں کی حامل عورت کسی ایسے شخص کو پسند کر سکتی ہے جو ایک وحشی قبیلے کا سردار ہو اور جس کے نزدیک زندگی اور موت بے مقصد ہوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ عورت کے وجود میں تو لطافتوں کے خزانے ہوتے ہیں۔ وہ لطیف اشیاء کو پسند کرتی ہے چاہے وہ اس کا پسندیدہ محبوب ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں سب سے پہلے یہ بات بتاتی ہوں کہ تمہاری نوخیزیت یا تمہاری مردانہ وجاہت نے مجھے متاثر نہیں کیا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے ایک بار پھر سرد لہجے میں کہا۔ ان خوبصورت الفاظ کا صحیح مفہوم نہ میں اچھی طرح جانتا تھا اور نہ مجھے جاننے کی خواہش تھی۔ میں تو صرف روشام تھا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا یہاں آنا ضروری ہے، تو میں یہاں آ گیا تھا۔ یہ بات میں اس عورت کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کسی قدر حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، تو کیا تم میری شخصیت سے بالکل متاثر نہیں ہو؟ مجھ سے کیا کام ہے؟ میرے منہ سے پھر وہی پتھرائی ہوئی مشینی آواز نکلی۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ میں تو انسانوں کی قسم میں سے ہوں ہی نہیں، اگر کبھی ہوں گا تو وقت نے وہ کتاب بند کر دی تھی۔ بس روشام تھا جو میرے راستے متعین کرتا تھا۔ عورت نے ایک سرد سانس لی اور بولی، شاید تم خوف زدہ ہو، لیکن خیر، میں تمہاری ہی بات مان لیتی ہوں۔ دیکھو، مجھے تم سے جو کام ہے وہ بہت اہم نوعیت کا ہے،
اور اس کے لیے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ کام کرنے کی کوشش تو تم کرو گے ہی، کیونکہ میں نے پہلی بار کسی کو اپنے دل کی بات بتانے کے لیے طلب کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی تمہیں یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم میری بات کو راز رکھو گے۔ اگر تم نے اس راز کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی یا میرے کہے سے منحرف ہو کر میرے دشمنوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی تو اطمینان رکھو، زندگی تو میری بھی بے شک خطرے میں پڑ جائے گی، لیکن اس سے پہلے تم اس دنیا میں نہیں رہو گے۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، کیا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا؟ نہیں، یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے میرا کام بتاؤ۔ جو بات میں نے تم سے کہی ہے، کیا تم اس کا وعدہ کرتے ہو؟ ہاں، میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے چہرے کی بناوٹ، تمہارے جسم کی بناوٹ اور تمہارے بات کرنے کا انداز اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ تم قول کے دھنی اور اپنے مقصد کے پکے انسان ہو۔ سنو، یہاں تمہیں اس قبیلے میں ایک ایسے شخص کو قتل کرنا ہوگا جو بہت بڑی حیثیت کا مالک ہے، اور تم اسے ہلاک کرو گے۔ اس نے اس طرح میری طرف دیکھا جیسے کوئی بہت بڑی بات کہنے کے بعد اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی ہو، لیکن بھلا میرے چہرے پر کیا رد عمل ہو سکتا تھا؟ وہ ایک انسان کے قتل کی بات کر رہی تھی۔ میں روشام کے کہنے سے بے شک بہت بہتر ہو چکا تھا اور سنبھال رہا تھا اپنے آپ کو، لیکن اب اتنا بھی نہیں سنبھال سکا تھا کہ ایک انسان کے قتل کی بات پر میرے چہرے پر سنسنی پیدا ہو جاتی یا میں حیرت سے چونک پڑتا۔ تو یہی تاثر وہ میرے چہرے پر تلاش کر رہی تھی، اور جب اسے یہ تاثر نہ ملا تو اس نے کہا، تم شاید قتل کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ قتل؟ میں نے کہا، ہاں قتل، ایک انسان کی زندگی ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تو وہ بولی، کیوں مسکرا رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ قتل ایک انسان کی زندگی کو ختم کرنے کا نام ہے۔ کیا اس سے پہلے تم نے کسی کو قتل کیا ہے؟ پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ تم مجھ سے اس انداز میں گفتگو نہیں کر رہے جس انداز میں تمہیں مجھ سے گفتگو کرنی چاہیے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ تمہاری عزت، تمہارا احترام میرے دل میں ہے۔ اگر میرے انداز گفتگو پر کہیں تمہیں اعتراض ہو تو اسے محسوس نہ کرنا۔ شاید میں گفتگو کرنے کا انداز جانتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ وہ حیرت سے بولی، بہت سی باتوں کا مفہوم میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے ان الفاظ پر بہت دیر تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر بولی، ویسے ایک بات سچ ہے کہ تم انوکھے ہو۔ مجھے اپنے بارے میں تم کچھ اور بتانا پسند کرو گے؟ وہ بولی، نہیں، پوری بات، اتنی سرد میری نہیں اختیار کرتے۔ میں سرد میری اختیار نہیں کر رہا۔ تم مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں بہت بری ہوں؟ نہیں، اچھی لگی ہوں۔ ہاں، اچھی ہو۔ تم بہت مختصر گفتگو کر رہے ہو۔ ہاں، یہی بات ہے۔ سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک طویل عرصے تک انسانوں سے دور رہا ہوں۔ وہ کیوں؟ مجھے قید رکھا گیا تھا۔ تم کہیں قیدی تھے؟ ہاں۔ کہاں؟ اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ مگر تمہاری عمر تو بہت کم ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ اوہ، تم بہت عجیب ہو، واقعی بہت ہی عجیب ہو، دیکھنے میں بھی عجیب لگتے ہو۔ سمندر کے راستے آئے ہو۔ کسی وقت اگر موقع ملا تو تمہارے ساتھی سے تمہارے بارے میں معلومات حاصل کروں گی۔ وہ مجھے ایک سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ شاید۔ کیا ہم اپنی اصل بات سے بھٹک نہیں گئے؟ ہاں، بھٹک گئے ہیں۔ اس کی وجہ تم ہو۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، تمہاری عزت، تمہارا احترام میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں گفتگو کرنے کا فن نہیں جانتا۔ کسی انسان کی زندگی لینا تمہارے لیے کوئی مشکل کام تو نہیں ہوگا؟ نہیں۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ میں نے صحیح انتخاب کیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، تم میرا کام کرو گے؟ ہاں، میں بہت خوش ہوں۔ تمہارے ان الفاظ سے میں بہت خوش ہوں۔ دیکھو، تم جس شخص کو قتل کرو گے، اسے قتل کرنا بے حد مشکل کام ہوگا، لیکن میں تمہیں ایسے گر بتاؤں گی
ایسے طریقے بتاؤں گی کہ تمہیں اس کام میں آسانی حاصل ہو جائے گی۔ مجھے بتاؤ، ایک بات کا وعدہ تو تم تقریباً کر ہی چکے ہو۔ کون سی بات کا؟ یہ کہ تم ہر حالت میں میرے اس راز کو راز رکھو گے۔ ہاں، لیکن میرا ساتھی اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہے گا اور میں اسے بتانے پر مجبور ہوں، میں نے کہا، اور وہ ایک بار پھر تعجب بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر بولی، اگر تم چاہتے تو یہ بات مجھ سے چھپا بھی سکتے تھے۔ کون سی بات؟ اپنے ساتھی کے بارے میں کہ تم اسے یہ تمام گفتگو بتا دو گے۔ میں پھر وہی الفاظ کہوں گا کہ میں تم سے منحرف نہیں ہوں، تمہاری عزت بھی کرتا ہوں، تمہارا احترام بھی، لیکن اس عزت و احترام کے ساتھ ساتھ میں تم سے کوئی بات جھوٹ بھی نہیں کہوں گا۔ آہ، میں کتنی خوش ہوں۔ تم مگر خیر چھوڑو، وقت سے پہلے فضول باتیں کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو سنو، تمہیں جس شخص کو قتل کرنا ہے اس کا نام سیم مورن ہے۔ وہ ایک بار پھر اپنے الفاظ کا تاثر میرے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اس نے ایک دم سے اپنے آپ کو سنبھال لیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بے تاثر چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرے گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، سیمون اس قبیلے میں دیوتاؤں کی حیثیت رکھتا ہے، اس نے ایک بہت بڑا جال پھیلا رکھا ہے۔ وہ لوٹ مار کر کے لائی ہوئی لڑکیوں میں سے کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس کے بعد نہ جانے کیا کیا کھیل کھیلتا ہے، پھر وہ اسے کرزالہ بنا دیتا ہے۔ کرزالہ کا ایک تصور ہے یہاں، لوگ اسے برکتوں کی دیوی سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جب تک قبیلے میں کرزالہ رہتی ہے قبیلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ لوگ ایک طرح سے یہ سمجھ لو کہ ڈاکو ہیں، صحراؤں میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں، گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، کبھی کبھی آس پاس کی بستیوں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں قتل و غارت گری اور تباہی پھیلاتے ہیں، وہاں سے نوجوان لڑکیوں کو اٹھا لاتے ہیں، ان لڑکیوں کے ساتھ وحشت خیزی کی جاتی ہے۔ اپنی پسند کی لڑکیوں کو قزاق یا ڈاکو اپنا لے تو اس کا مالک بن جاتا ہے، پھر یہاں اس کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ورنہ عام طور سے یہاں لائی ہوئی لڑکیاں تقسیم ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ سیمون نے اپنا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے اور وہ یہ کہ جب تک کوئی لڑکی اس کے من کو بھاتی ہے وہ اسے کرزالہ کی حیثیت سے زندہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اعلان کر دیتا ہے کہ پرانی کرزالہ کی جگہ نئی کرزالہ آ چکی ہے اور دیوتاؤں نے اسے اس کے پاس بھیجا ہے اور اب اسے اس کا مقام دے دیا جائے گا۔ وہ جادو جانتا ہے اور جادو کے ذریعے ہر کرزالہ کو پتھر کا بنا دیتا ہے۔ وہ صرف اس وقت انسان کی شکل میں آتی ہے جب سیمون چاہتا ہے۔ کیا سمجھے؟ اس وقت تم نے کرزالہ کی موت کا مظاہرہ دیکھا۔ ایسا ہی کرتا ہے وہ بدبخت، ایسا ہی کرتا ہے، اور میرے دل میں اس کے لیے نفرت کا مقام ہے۔ اور اپنے بارے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے بھی اسی طرح ایک قبیلے سے اٹھا کر لایا گیا تھا اور پھر یہاں نئے نئے بننے والے سردار نے مجھے اپنی بیوی بنا لیا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی قتل کر دی جاتی۔ حمور بہت برا انسان ہے، لیکن بہرحال میرے ساتھ اس کا سلوک برا نہیں رہا، اس نے مجھے ایک عزت کا مقام دیا۔ البتہ ایک بہت ہی دردناک انکشاف یہ ہے کہ میرے ساتھ میری بہن کو بھی اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ وہ مجھ سے لاکھ درجہ حسین تھی، نوخیز تھی، چھوٹی سی عمر کی لڑکی، اور سیمون نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے کہا کہ اس کے روپ میں وہ کرزالہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں اور وہ بدبخت جو چاہتا ہے کرتا ہے، سمجھ رہے ہو نا تم؟ پھر اس نے میری بہن کو اپنی تحویل میں رکھا ایک طویل عرصے تک اور آخرکار اسے نذر آتش کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح تم نے اس مظلوم لڑکی کو موت کی نیند سوتے ہوئے دیکھا۔ آہ، آج بھی وہ شعلے میرے دل میں بھڑک رہے ہیں جو میری بہن کے مومی جسم سے بلند ہو رہے تھے۔ میں نے اس وقت دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ سیمون سے انتقام لوں گی، لیکن ایک عورت کے لیے بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ قبیلے کے لوگوں میں سے کوئی میرے جال میں گرفتار نہ ہوتا، بلکہ میں خود ہی کسی جال میں گرفتار ہو جاتی اگر میں قبیلے کے کسی نوجوان سے اس بات کا تذکرہ کرتی۔ اور ایک بات اور سنو، میں بد کردار عورت نہیں ہوں، اس میں شک نہیں کہ حمور نے
مجھے ایک عزت کا مقام دیا ہے اور میں عزت کے مقام کو برقرار رکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے قبیلے کے کسی نوجوان کو اپنی جانب متوجہ نہیں کیا۔ اور جب تم مجھے نظر آئے اور مجھے اس بات کا علم ہوا کہ تم باہر سے آنے والے ہو تو میں نے یہ کام تمہارے سپرد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب بولو، جواب دو، کیا تم خلوص دل سے میرا کام کرنے کے لیے آمادہ ہو؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ بہت دیر تک وہ اس ہاں کے تاثر میں ڈوبی رہی۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا، حالانکہ مجھے دنیا کا بہت کم تجربہ تھا۔ دیکھا ہی کیا تھا میں نے، بس اپنے تعلیمی دور میں جتنا کچھ پڑھا تھا اسی سے کام چلا رہا تھا، اور اگر وہ تعلیمی دور میرے ذہن پر اثر انداز نہ ہوتا تو اس وقت واقعی میں ایک مکمل جانور ہوتا، ایک ایسا جانور جس کے بعد میں صحیح ہونے کے امکانات بھی نہ رہتے۔ بہرحال کافی دیر تک یہ خاموشی طاری رہی تھی، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا، اصل میں بات یہ کہ حمور مجھ پر بے حد اعتبار کرتا ہے۔ تم 2-3 بار کہہ چکی ہو کہ حمور اچھا آدمی ہے۔ ان برے آدمیوں میں وہ بہت اچھا آدمی ہے، کم سے کم اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تم نے اپنے حمور کے ذریعے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا، اور وہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، اس وقت مجھے حمور پر اس قدر اختیار حاصل نہیں تھا، بات نئی نئی ہی تھی۔ کچھ سوالات اور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں، بولو۔ کیا وہ بہت جلد ایسے اقدامات کرتا ہے؟ کیسے؟ وہ بولی، میرا مطلب ہے کہ کیا کرزالہ جلدی بدلتی رہتی ہے؟ اس کے لیے اس نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے۔ جب ایسی کوئی لڑکی مل جاتی ہے جو اس کی پسند کی ہو تو پھر قبیلہ مشکلات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ لوگ جب ڈاکے ڈالنے جاتے ہیں تو ان کا زیادہ نقصان ہونے لگتا ہے، ان کے ساتھی مر جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈاکوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ کام سیمون کرتا ہے۔ مگر کس طرح؟ اپنے جادو کے زور سے۔ کیا واقعی وہ بہت بڑا جادوگر ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح کے کام کرتا ہے؟ ہاں۔ پھر اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ کرزالہ اپنی برکتیں کھو بیٹھی ہے، اب قبیلے کو نئی کرزالہ کی ضرورت ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے کہ نئی کرزالہ بن جاتی ہے اور پرانی کرزالہ کو نذر آتش کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تک نئی کرزالہ زندہ رہتی ہے جب تک سیمون کو اس کی پسند کی کوئی دوسری لڑکی نہیں مل جاتی۔ اور دوسری بات، کیا حمور بھی سیمون کا اتنا ہی عقیدت مند ہے؟ میرے سوال کے جواب میں وہ دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، حالانکہ شکل و صورت سے تم بالکل نا تجربے کار اور معصوم سے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن جو سوالات تم کر رہے ہو وہ اس قدر مؤثر ہیں کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ یہ تمہاری ذہانت کا نشان ہے۔ میں تمہیں بتاؤں، قبیلے میں شاید کوئی بھی سیمون کو پسند نہیں کرتا، لیکن طاقت کے سامنے سب جھکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیمون ایک طاقتور آدمی ہے، اپنی ان پراسرار قوتوں کی وجہ سے جو اس کے ساتھ ہیں۔ کیا تمہیں اس سے خوف نہیں محسوس ہوتا ہے؟ کیا تم یہ نہیں سوچتی کہ اس وقت ہماری اس ملاقات میں کوئی خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے؟ تمہاری مراد سیمون سے ہے؟ ہاں، جبکہ تم کہتی ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تمہیں اور مجھے تیار ہونا ہوگا۔ کیا تم خوفزدہ ہو؟ اس نے سوال کیا، لیکن میں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر اس نے کہا، جواب دو۔ کیا جواب دوں؟ کیا تم اس سے خوفزدہ ہو؟ بالکل نہیں۔ تو سنو، میں بھی نہیں ہوں۔ اگر میں کسی خوف کا اظہار کرتی ہوں تو صرف ایسے خوف کا جس کا کوئی نام نہیں، کوئی مفہوم نہیں ہے۔ میں بھی اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ تو پھر ہمیں آپس میں ہی طے کر لینا چاہیے کہ تم سیمون کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے لیے کیا کروں گی؟ کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں، بات کے فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔
تمہیں مجھ پر اعتماد ہے؟ ہاں۔ تو پھر جاؤ اور اپنی کوششیں جاری رکھو۔ کیا اس کے لیے مجھے کوئی وقت متعین کرنا ہوگا؟ مطلب مطلب یہ کہ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ اتنے وقت کے اندر اندر میں یہ کام کر لوں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تمہیں پہلے ہی سیمون کو دیکھنا ہوگا۔ حالانکہ لوگ اس کی رہائش گاہ کی جانب بہت کم جاتے ہیں، بلکہ جاتے ہی نہیں۔ تمہیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ وہاں جا کر نئی کرزالہ کو دیکھنا ہوگا۔ کیا نئی کرزالہ وہاں موجود ہے؟ موجود نہ ہوتی تو پرانی کرزالہ کو قتل نہ کیا جاتا۔ یہ بات میں جانتی ہوں کہ ایک بہت خوبصورت اور نوخیز لڑکی لائی گئی تھی اور اس کے بعد اسے سیمون کی خواہش پر اس کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور میں نے کہا، تو اب میں چلتا ہوں۔ وہ خود بھی اٹھ گئی اور مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری کامیابی میری اور تمہاری دونوں کی زندگی کی ضامن ہے۔ جاؤ، دیوتا تمہاری حفاظت کریں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دیوتا میری حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور یہ دیوتا ہیں کون، لیکن بہرحال میں خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ابھی تک کسی نے مجھے نہیں دیکھا تھا اور میں اپنا کام کر کے نہایت آسانی سے اپنی جگہ پر واپس آ گیا تھا، لیکن یہاں روشام بے چینی سے میرا منتظر تھا۔ غالباً اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ سلامت واپس آ گئے۔ خطرہ تو نہیں تھا، لیکن کوئی خطرہ پیش تو آ سکتا تھا۔ روشام نے مجھے انسان بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ قاتل قبیلے کے افراد نے مجھے جانور بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اب بھی اپنے اندر کچھ ایسی انوکھی قوتیں پاتا ہوں، ایسی انوکھی خواہشیں میرے دل میں بیدار ہوتی ہیں روشام، کہ اگر میں تمہیں بتا دوں تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ اور روشام، جب میں ماضی کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل میں بہت سے احساسات ابھرتے ہیں۔ دو بے نقش چہرے جو اب اپنے نقش میرے ذہن میں کھو بیٹھے ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ میں ایک مذہب کا پیروکار بنایا گیا تھا، اور یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب مہاکال نے مجھے شیطان کے سامنے جھکنے کی ہدایت کی تھی تو میرے دل نے وہ ہدایت قبول نہیں کی تھی۔ میں نے سخت مدافعت کی تھی۔ اگر وہ مجھے اس عمل کے لیے نہ کہتا تو شاید میں وہاں سے فرار ہونے کی ہمت ہی نہ کرتا۔ سب سے بڑی بات وہی تھی جس نے مجھے وہاں سے فرار ہونے پر مجبور کیا۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اسالیس کو سجدہ نہیں کر سکا تھا میں نے اسالیس پر لعنت بھیج دی تھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ میرے کانوں میں گونجنے والی آواز مجھے روک رہی تھی۔ میں اس آواز کا مفہوم تو نہیں پا سکا ہوں، لیکن ابھی تک یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ آواز میرے وجود میں رہتی ہے۔ خیر، میں موضوع سے بھٹک گیا۔ میں خطرہ نہیں محسوس کرتا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پہلے کی مانند کچا گوشت کھاؤں۔ یہ جو خوراک مجھے ملتی ہے نا، یہ میرے وجود کو تشنا رکھتی ہے۔ بہت عرصے تک تو میں اپنی اس تشنگی پر ہی غور کرتا رہا، اور میں نے یہ سوچا کہ مجھے کچا گوشت کھانا چاہیے، لیکن بس پھر میں یہ کر نہیں سکا۔ میں نے اپنے آپ کو بمشکل باز رکھا ہے، لیکن آج بھی اگر مجھ پر دیوانگی طاری ہوئی تو میں ان لوگوں کو پھنبوڑ کر ختم کر دوں گا۔ کیا سمجھے؟ اس لیے میں بالکل کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ روشام کے چہرے پر خوف کے سائے گردش کرنے لگے۔ اس نے کہا، اور میری دعا ہے کہ تم اس وقت سے بچو۔ اچھا خیر، یہ بتاؤ، اس سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ کیا کہتی ہے وہ؟ اس نے ایک ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، اور اس کے نتیجے میں مجھے پیشکش کی ہے کہ مجھے یہاں سے فرار کرانے میں آسانی فراہم کرے گی، بلکہ اس نے اس بات کا پکا وعدہ کیا ہے کہ مجھے یہاں سے وہ نکال دے گی۔ کام کیا ہے؟ روشام نے سوال کیا۔ ایک شخص کو قتل کرنا ہے۔ قتل؟ روشام چونک پڑا۔ ہاں، اس طرح نہ چونکو، مجھے تو اس کام کے لیے بڑے اعتماد کے ساتھ تیار کیا گیا تھا۔ مگر وہ شخص ہے کون؟ روشام نے سوال کیا۔ سیمون۔ مجھ پر تو خیر اس وقت کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا۔
جب اس عورت نے مجھے سیمون کا نام بتایا تھا، لیکن یہ رد عمل میں روشام کے چہرے پر بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وہ خوف و دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ دیر تک خاموش رہا اور پھر اس نے کہا، اس عورت کا دماغ خراب ہے یا تمہارا؟ مگر تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہا۔ میں نے اس کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ کیا؟ لیکن کچھ نہیں، میں اسے قتل کر لوں گا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ پاگل ہو گئے ہو سکندر؟ پاگل تو میں بہت عرصے سے ہوں، کیا تم مجھے صحیح دماغ کا انسان کہہ سکتے ہو؟ سکندر، یہ آسان نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں، تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہاں لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ ایک طاقتور آدمی ہے۔ تو پھر وہ اس کی نہیں بلکہ اس کی طاقت کی پوجا کرتے ہیں۔ ساری دنیا طاقت کی پوجا ہی کرتی ہے سکندر، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھی طاقتور ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے دوست، لیکن کسی طرح اگر یہ بات منظر عام پر آ گئی تو جانتے ہو ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اب جو کچھ بھی ہوگا میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم نے اس سے وعدہ کر لیا؟ ہاں، اور یقیناً تم یہ وعدہ پورا کرنے کی کوشش کرو گے؟ 100%۔ مگر وہ ایسا کیوں چاہتی ہے؟ اس کی وجہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی بہن کو بھی قرضالہ کے طور پر قتل کر دیا گیا تھا۔ قرضالہ کے طور پر؟ ہاں، میں سمجھا نہیں۔ اچھا، میں سمجھاتا ہوں، میں نے کہا اور پھر میں نے اسے قرضالہ کی پوری کہانی سنا دی۔ روشام نے آنکھیں بند کر لی تھیں، کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اگر یہ بات ہے تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اسے قتل کرنا ثواب کا کام ہے، اور ثواب کے کام میں اگر زندگی چلی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بری نہیں ہوتی۔ بات اصل میں یہ نہیں ہے کہ میں خود بھی اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہوں، بلکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں اس دوران گہری نگاہوں سے جائزہ لیتا رہا ہوں۔ کس بات کا؟ سیمون کا؟ یہ تو اچھی بات ہے، تم نے کیا اندازہ لگایا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جب لوگوں کے سامنے سے گزرتا ہے تو لوگ احترام سے نگاہیں جھکا لیتے ہیں، لیکن جب وہ ان لوگوں کے سامنے سے گزر جاتا ہے تو ان کی آنکھوں میں نفرت کے آثار نظر آتے ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ سیمون کو پسند نہیں کرتے۔ یہی بات ہیروشیما کہتی ہے۔ تو پھر اب تم کیا کرو گے؟ پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ خدا تمہاری مدد کرے، روشام نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کہانیاں تو بہت سی ہو چکی تھیں۔ بچپن خوبصورت اور پر اعتماد گزر رہا تھا، پھر اس کے بعد اس بچپن کو گہن لگ گیا اور میں انسان سے جانور بن گیا۔ شاید زندگی کے وہ چند سال عذاب کے تھے جنہیں گزارنا ہی تھا، سو گزر گئے۔ وہ اگر چاہتے تو اسی غار میں انتہا ہو جاتی، لیکن وہ بھی وقت کے غلام تھے۔ وقت نے ان سے کہا کہ مجھے باہر نکالیں، اور انہوں نے اپنی دانست میں اپنے خوبصورت کھیل کا آغاز کیا، اور یہ کھیل کہانی کو آگے بڑھانے کا باعث بنا۔ اسالیس، مہاکال، سمندر، روشام، پھر ہمور اور سیمون، یہ سارا کھیل دلچسپیوں سے خالی نہیں تھا۔ ہیروشیا نے جو چاہا تھا وہ میرے لیے اس لیے مزید باعث دلکشی بن گیا کہ اس میں ایک قرضالہ کی کہانی تھی، ایک انوکھی کہانی۔ یہاں اب بھی میرے ذہن میں عورت نہیں جاگی تھی، بلکہ ایک ایسا تصور جو غیر حقیقی دلچسپیوں کا حامل تھا۔ سیمون، وہ پراسرار کردار، اگر ختم ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ کوشش کرنا تو ضروری ہوتا ہے۔ مہاکال میرا کیا بگاڑ سکا تھا جو سیمون بگاڑ لے گا؟ مگر وہ لڑکی قرضالہ، کیا ایسی لڑکیاں یہاں کر اپنے انجام سے واقف ہوتی ہیں؟ اور اگر انجام سے واقف ہو جاتی ہیں تو ان کی اپنی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ خوشی سے ایک بوڑھے بد شکل کی زندگی میں شامل ہونا پسند کرتی ہیں، یا پھر وہ جادوگر اپنے سحر کے جال میں انہیں جکڑ کر انہیں خود سے رجوع کراتا ہے؟ ایسی کوئی قرضالہ عالم ہوش میں مجھے مل جائے تو شاید دل کی بات بتا سکے، اور دل کی باتیں جاننا کتنا اچھا لگتا ہے۔
میں یہ سوچتا رہا تھا، اور دوسری رات جب میں ماحول سنسان ہو جانے کے بعد اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلا تو صرف ایک شخص جاگ رہا تھا جو میرے لیے پریشان تھا۔ وہ روشام تھا، اور روشام کے سوا کون ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو دنیا جانتی ہے۔ سو پھر یوں ہوا کہ روشام نے میرا راستہ تو نہیں روکا، اور میں نے اسے یہ بھی کہہ دیا کہ خبردار، میرا پیچھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے مشکل میں ڈال دیا جائے۔ میں نگاہوں سے روپوش بھی ہو سکتا ہوں، اپنے دشمنوں کے چنگل سے نکل کر فرار بھی ہو سکتا ہوں، لیکن روشام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ مجھے مشکلات پیش آ جائیں۔ اس نے مایوسی سے گردن ہلائی تھی اور دکھ بھرے لہجے میں کہا تھا، اپنا خیال رکھنا، تمہاری زندگی اب میری زندگی بن چکی ہے۔ میں آگے بڑھ گیا اور پھر ان راستوں پر چل پڑا جدھر کوئی نہیں جاتا تھا اور جو راستے بڑے مخدوش ہوا کرتے تھے۔ میں ان ریت کی ٹیلوں پر سفر کرتا ہوا آخرکار اس نخلستان جیسے حصے میں پہنچ گیا جو بہت خوبصورت تھا، اور تنگ دل سیمور نے اسی جگہ صرف اپنے لیے منتخب کی ہوئی تھی، ورنہ اگر وہ چاہتا تو اپنے شہر سے کام لے کر درختوں کی یہ چھاؤں پورے قبیلے کے لیے مہیا کر دیتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا تھا، اپنی انفرادیت قائم کرنے کے لیے، اور جس خیمے میں وہ موجود تھا، اسے خیمہ بس کہہ لیا جائے۔ وہ خیمہ روشن تھا، اندر آگ جل رہی تھی اور زرتاشی غالباً عبادت کر رہا تھا۔ شعلوں کا یہ عکس درختوں کے درمیان بنے ایک چھوٹے سے پانی کے تالاب کو روشن کر رہا تھا، اور اس پانی کے تالاب میں چاند اترا ہوا تھا، یا بہت سے ستارے ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو کر ایک انسانی وجود کی شکل اختیار کر گئے تھے، یا پھر یہ صرف اپنا احساس تھا جس نے بہت جلد ساری باتیں ذہن تک پہنچائی تھیں۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی، لمبے سیاہ بالوں والی، ایسی ملائمت بھرے نقوش کی مالک کہ دیکھو تو پل کے جھپکنا بھول جائیں۔ آنکھیں اس طرح کھلیں کہ پھر بند ہونے کا نام نہ لیں۔ اس کی جسمانی موزونیت اس کے باریک لباس سے جھلک رہی تھی، اور وہ دیکھنے کی چیز نظر آ رہی تھی کہ بس اسے دیکھتے رہا جائے۔ مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ رنگ برنگے پھول، خوشنما پرندے، جھاگ اڑاتی لہریں، چٹانوں کا سحر، چلتی ہوئی ہوائیں، چمکتا ہوا چاند، گرتے ہوئے جھرنے، یہ سب اپنا حسن رکھتے ہیں لیکن بے جان۔ انہیں دیکھ کر دل میں مسرتوں کا احساس تو ابھرتا ہے، لیکن انہیں چھوڑ کر دیکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ لپک کر چاند کو چھو لیا جائے اور محسوس کیا جائے کہ وہ کیسا ہے، یا ستارہ مٹھی میں لے لیا جائے، یا گرتے آبشار کے پانی کو بازوؤں کی گرفت میں دبوچ لیا جائے۔ وہ تو بس دیکھ کر لطف اندوز ہونے کی چیز ہوتے ہیں، اور یہ حسن، یہ ایسا حسن تھا جسے چھونے کو جی چاہے، جسے سونگھنے کو جی چاہے۔ یہ بھی مجھے اندازہ نہیں، لیکن پتھر میں گداز نہیں ہوتا، وہ پتھر کی تصویر تھی، ایسے معصوم نقوش، ایسے حسین نقوش کہ بس میری آنکھیں اس پر جم کر رہ گئیں، اور میں نے آہستہ سے کہا، اگر تو مسکرائے تو کیسا لگے؟ یہ میری آرزو نہیں تھی، بس ایک احساس تھا جو ایک لمحے کے لیے دل میں ابھرا تھا، لیکن شاید انسان کا تصور انسان کو وہ ہر چیز دے دیتا ہے جس کے بارے میں وہ سوچے۔ اس کے ہونٹ مسکرا دیے اور میں حیرانی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ تو مسکرا سکتی ہے؟ ہاں، اس کے ہونٹوں سے آبشار کا ترنم پھوٹا۔ تو بول سکتی ہے؟ ہاں۔ کون ہے تو؟ بتا نہیں سکتی۔ کیوں؟ منع ہے۔ کس نے منع کیا؟ یہ بھی نہیں بتا سکتی؟ کیا سیمور نے؟ وہ بے وقوف ہے۔ اس کے ان الفاظ پر میں حیران رہ گیا۔ تو سچ بول رہی ہے یا میرا تصور بول رہا ہے؟ مجھے دوبارہ چھو کر دیکھ، اس نے کہا، اور میں نے اسے چھوا۔ کچھ لمحوں پہلے بھی میں نے اسے چھوا تھا، لیکن اس وقت وہ پتھر کی تھی، اور اب یوں لگتا تھا جیسے پانی بھرے بادل اس کی تشکیل کا باعث بنے ہوں، نرم و گداز۔ آہ، تو بالکل انسان لگ رہی ہے۔ کیا جانور بولتے ہیں انسانوں کی آواز میں؟ لیکن ابھی چند لمحے پہلے تو… ہاں، مگر کیوں؟
نہ پوچھ، تو کون ہے؟ میں سکندر ہوں۔ کیا مقدونیہ کا سکندر؟ پتہ نہیں، تو دوسروں سے اچھا ہے۔ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ قیدی ہوں اور سیمون کو ماننا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تیری آزادی کے لیے۔ بس تو اپنی فکر کر، اپنی زندگی بچا، ضروری ہے، ورنہ وہ تجھے ہلاک کر دیں گے۔ تو کیسے جانتی ہے؟ جانتی ہوں بس۔ مگر تو یہاں پانی کے اس تالاب میں؟ اس نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اور تو کھڑی ہے؟ ہاں۔ تھکی نہیں؟ نہیں۔ تو کہتی ہے کہ تو انسان ہے۔ میں نے کہا نا کہ جانور تو انسان کی آواز میں نہیں بولتے، مگر یہ سب کچھ عجیب ہے نا؟ ہاں۔ سن، تو مجھے ملتے رہنا، میرے چہرے کو اپنے دل میں اتار لے، مجھے بھولنا نہیں۔ میں بھی تجھ سے دور نہیں رہوں گی۔ اگر تو مجھے مجبور ہی کرتا ہے کہ میں تیرے نام معلوم کروں اور اس کے بعد اپنے بارے میں تجھے بتاؤں تو سن، میرا نام سنبل ہے، سمجھا؟ سنبل۔ میں سحرزدہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ دفتن ایک گرج بھری آواز ابھری، جیسے کوئی گولا پھٹتا ہے۔ میں چونکا تو اس نے کہا، بس اب جا، فوراً یہاں سے چلا جا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ جا، دیر نہ کر، جا، کل کی رات باقی ہے اور بھی بہت وقت ہے، جا، میری بات مان۔ میں دوبارہ تجھ سے ملوں گا، میں نے کہا، اور دوسرے ہی لمحے میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ کافی فاصلے پر جا کر میں نے پلٹ کر دیکھا، سیمون اپنے خیمے سے باہر نکل آیا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی طرح اسے میری وہاں موجودگی کی اطلاع مل گئی تھی، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہاں رہائش گاہ میں روشام میرا منتظر تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور تشویش بھرے لہجے میں بولا، خیر تو ہے؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، میں سیمون کی رہائش گاہ دیکھ آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تجھے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ شاید سیمون نے دیکھ لیا ہے۔ کیا؟ روشام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں ہنس پڑا۔ ہاں، یہ میرا اندازہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھے نہ دیکھا ہو، لیکن میں نے اسے اس وقت دیکھا تھا جب وہ عبادت کرتے کرتے اچانک نکل آیا تھا۔ تم نے ایک دھماکے کی آواز سنی؟ ہاں، اسی پر تو میں حیران تھا۔ کیا تھا وہ دھماکہ؟ اس کے بارے میں تو میں بھی نہیں جانتا۔ وہاں جا کر تم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہا کہ روشام سے جھوٹ بولوں، اور میں نے اسے جھوٹ بول دیا۔ پھر میں اپنے بستر پر آ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ آج کی نیند بڑی عجیب تھی، پتہ نہیں کیوں صبح کی روشنی مجھے کرزالہ ہی خواب میں نظر آتی رہی تھی۔ پھر اب میں اسے سنبل کہہ سکتا تھا، سنبل، 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 اور اس تصور کو آنکھوں میں سجائے میں سو گیا تھا اور دن کی روشنی میں اس وقت جاگا تھا جب روشام مجھے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا۔ کیا بات ہے روشام؟ کیا صبح ہو گئی؟ جلدی اٹھ، باہر کی آواز سن۔ کیا کہا جا سکتا ہے؟ میں نے اس آواز پر غور کیا۔ لوگ زور زور سے کہتے گزر رہے تھے۔ ایک ایک فرد خیمے سے باہر نکل آئے، ایک ایک شخص باہر نکل آئے اور بڑے ٹیلوں کے درمیان جمع ہو جائے۔ جلدی کرو، دیر نہ کرو، یہ سردار حمور کا حکم ہے، یہ سیمون کا حکم ہے۔ ایک ایک شخص باہر نکل آئے، خبردار کوئی اپنے خیموں میں نہ رہے۔ پھر میں نے برا سا منہ بنا کر روشام کو دیکھا اور کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آرام کروں، گہری اور پرسکون نیند کا آرام۔ نہیں، یہ آرام کا وقت نہیں، تو میرے ساتھ چل۔ روشام کو ساتھ لے کر میں چل پڑا اور پھر ہم نے دوری سے اس میدان کو دیکھ لیا۔ اس وقت اس میدان میں اتنا بڑا مجمع تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اتنے لوگوں کو یکجا نہیں دیکھا تھا۔ یہ زرتاشی قبیلے کے تمام افراد تھے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے۔ آج کوئی بھی خیمے میں نہیں رکا تھا۔ وہ لوگ اپنی عورتوں کو بھی باہر نکال آئے تھے اور ان کے درمیان ہیروشیا بھی تھی جو دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک قطار بنا لی تھی اور یہ قطار پیچ در پیچ ایک دوسرے سے منسلک چلی آ رہی تھی۔ درمیان میں حمور چند دوسرے افراد کے ساتھ کھڑا تھا۔ روشام نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے
رات کی کہانی رنگ لائی ہے، ضرور کوئی ایسی ہی بات ہے، میرا دل کہتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کی کہانی کیا رنگ لائی ہے؟ نہ مجھے اس کی پرواہ تھی اور نہ میں رات کی کہانی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ہم بھی ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ میں اور روشام دونوں نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ کسی نے ہماری جانب کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ بہرحال ایک عجیب سی سنسنی پھیلی ہوئی تھی، دوسروں کے چہرے بھی متجسس تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہو۔ البتہ اگر ہیروشیا کے چہرے کی جانب دیکھا جاتا تو یوں صاف ظاہر تھا کہ وہ خوف زدہ ہے۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ خیر، یہ اس کی اپنی سوچ تھی، لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا کہ ہیروشیا بذات خود میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہے گی۔ اسے کہنا چاہیے بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرا تو خیر کچھ نہ بگڑتا، ہیروشیا کا کیا ہوتا؟ یہ بات نہ صرف میں بلکہ سبھی اچھی طرح سوچ بھی سکتے تھے اور سمجھ بھی سکتے تھے۔ پھر روشام کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ اچانک ہی ایک عجیب و غریب منظر دیکھنے میں آیا۔ یہ سیمون تھا جو اپنی رہائش گاہ سے دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے گلے میں گھنٹیاں پڑی ہوئی تھیں اور وہ تیزی سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی۔ اتنی لمبی زبان اس سے پہلے کسی انسان کی کمی دیکھی گئی ہوگی۔ وہ عجیب سی شکل بنائے ہوئے تھا اور دوڑا چلا آ رہا تھا۔ تمام نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں اور ایک عجیب سی سنسنی اور بھنبھناہٹ فضاؤں میں ابھر آئی۔ وہ دوڑتا ہوا ایک قطار کے سامنے پہنچا اور پھر اس طرح انسانوں کو سونگھنے لگا جیسا کہ کتے سونگا کرتے ہیں۔ اس کی ناک تیزی سے چل رہی تھی اور وہ سونگتا چلا آ رہا تھا۔ قطار کے ساتھ ساتھ وہ تیزی سے دوڑتا رہا۔ باقی تمام لوگ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی حرکت ایسی ہی تھی۔ قطاروں کے درمیان وہ کتوں کی طرح دوڑتا ہوا، سونگتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور پھر وہ میرے قریب پہنچ گیا اور اس نے مجھے سونگا۔ سونگنے کے بعد اچانک ہی وہ اپنے دونوں پیروں پر اچھلنے لگا، خوب اونچا اونچا اچھلا اور اس کے بعد وہاں سے آگے بڑھ آیا۔ پھر اس نے سیدھا ہو کر سرد لہجے میں کہا، اسے آگے لے آؤ۔ چند محافظ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کے اشارے پر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا، لیکن روشام نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دو افراد مجھے بازوؤں سے پکڑ کر آگے لے آئے۔ اب کم از کم میں اپنے دوست روشام کا اتنا احترام تو ضرور کرتا تھا کہ جو وعدے میں نے اس سے کر لیے تھے ان کی تکمیل کروں۔ حالانکہ یہ دو افراد جو مجھے پکڑے ہوئے تھے میرے لیے اس قدر بے حقیقت تھے کہ میں چاہتا تو انہیں اپنے انہی بازوؤں کے بل پر ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش کر سکتا تھا اور انہیں بھی زندگی کا لطف آ جاتا۔ وہ بھی سوچتے کہ کسی کو اس طرح پکڑ کر یہ فیصلہ کر لینا کہ اس پر قابو پا لیا گیا ہے کیسا احمقانہ عمل ہے، لیکن میں خاموش رہا تھا، بالکل خاموش، جبکہ بقیہ تمام افراد مجھے حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ البتہ میں نے محسوس کیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں نفرت کے نقوش نہیں ہیں۔ اس کے اشارے پر وہ لوگ مجھے اس میدان کے درمیان لے آئے۔ ہیروشیا اور روشام، بس یہ دو افراد تھے جن کی حالت کچھ خراب نظر آ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ عمل کس کے لیے ہو سکتا ہے۔ صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی تھی کہ رات کو مجھے دیکھ لیا گیا ہے اور اب زیادہ سے زیادہ یہی پوچھا جائے گا کہ کیا میں رات کو وہاں موجود تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انکار نہیں کروں گا۔ یہ بھی فیصلہ کیا کہ میں نے ہیروشیما کا نام کبھی نہیں لینا۔ وعدہ تو وعدہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ مجھے درمیان میں لے آیا۔ ہمور بھی آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا۔ تبھی مون نے کہا، لڑکے، کیا رات کو تو میری قیام گاہ کی طرف گیا تھا؟ ہاں، میں نے بڑے سکون سے جواب دیا اور وہ اچھل پڑا۔ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ تو ادھر گیا تھا؟ ہاں۔ کیوں گیا تھا؟ کوئی وجہ نہیں تھی،
بس نیند نہیں آ رہی تھی مجھے، ٹہلتا ہوا اس طرف جا نکلا تھا۔ کیا تجھے اس بات کا علم تھا کہ میری قیام گاہ کی طرف کوئی نہیں جاتا؟ ہاں، علم تھا مجھے۔ تو پھر تو ادھر کیوں گیا؟ میں نے کہا نا، بس میرے پاؤں اس طرف اٹھ گئے اور میں ادھر چلا گیا۔ میں نے جواب دیا، کیا تو نے کرزالہ کو چھو کر دیکھا تھا؟ کون کرزالہ؟ یہاں میں نے چالاکی سے کام لیا، وہ جو تالاب میں کھڑی تھی۔ آہ، وہ پتھر کا مجسمہ، بے حد خوبصورت ہے وہ۔ ہاں، میں نے اسے چھو کر دیکھا تھا، لیکن کیا پتھر کے کسی مجسمے کو چھو کر دیکھنا کوئی بری بات ہے؟ میں نے سوال کیا۔ بے وقوف شخص، کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ وہ پتھر کا مجسمہ نہیں بلکہ سیمون کا شاہکار ہے؟ وہ سیمون کی خرم ہے۔ خرم کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا۔ سیمون کی عورت۔ پتھر کی عورت؟ کیا یہ بوڑھا بڈھا پاگل ہے؟ میں نے بے خوفی سے کہا، اور ایک بار پھر بھنبھناہٹ کی لہریں چاروں طرف اٹھنے لگیں۔ میری آنکھوں میں اب شرارت نمودار ہوتی جا رہی تھی اور میری فطرت کا وہ پہلو ابھرتا آ رہا تھا جس میں خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سیمون نے چاروں طرف دیکھا، پھر حمور سے کہا، کسی نے اسے یہاں آباد کیا ہے؟ اور کیا اسے یہ نہیں بتایا گیا کہ سیمون کا مقام کیا ہے؟ بڈھے جانور، کسی ایک آدمی کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ سب میں ویسا ہی تو بھی ہے۔ تو بکواس کیا کرنا چاہتا ہے؟ میں نے دیوانوں کے سے انداز میں کہا۔ بھنبھناہٹیں اب بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ سیمون نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا، حمور، حمور، تو نے دیکھا؟ اور کیا اس کے بعد کچھ اور رہ جاتا ہے جو کہا جائے؟ یہ سمندر کے راستے آئے تھے، 2 تھے نا؟ کیوں رکھا گیا انہیں اپنے درمیان؟ جواب دے، مجھ سے پوچھے بغیر۔ سیمون، یہ مجھے برے نہیں لگے تھے، لیکن یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ بس؟ سیمون نے سوال کیا۔ نہیں، یہ تو میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آگے کے حقوق تو تجھے حاصل ہیں۔ ہاں۔ اے لڑکے، اسے چھونے کا مطلب موت تھا، تجھے یہ نہیں بتایا گیا؟ مجھے اس بات کا افسوس ہے، لیکن قانون نہیں بدلتے، قانون بالکل نہیں بدلتے۔ وہ تیرا ساتھی ہے نا، اسے بھی آگے لاؤ، دونوں کو آج کی رات قید کرو، بلکہ نمٹانے والے کام جلد نمٹا لینے چاہیے، بالکل جلد۔ ایسا کرو، آج سورج کی چمک زیادہ رہے گی، ریت بہت جلد گرم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھی کو اونٹوں سے باندھ کر اونٹوں کو آزاد چھوڑ دو، جہاں تک وہ جائیں انہیں جانے دو، کیا سمجھے؟ جانے دو انہیں، جانے دو، اور اس کے لیے جو فیصلہ ہوگا وہ کل ہوگا۔ واہ، تم لوگوں کے لیے ایک اچھی تفریح۔ کیسی رہے گی یہ سب کچھ؟ کیسا رہے گا؟ لوگ شور مچانے لگے۔ اب یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ صحیح معنوں میں خوشی کا اظہار کر رہے تھے یا پھر یہ ان کی عادت تھی۔ ویسے کچھ بھی تھا، تھوڑی سی وحشت خیزی تو ان میں ہونی ہی چاہیے تھی، چونکہ ڈاکو لٹیرے تھے۔ لیکن روشام کے لیے میں کیا کروں؟ مجھے اور بھی بہت سے افراد نے پکڑ لیا۔ میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں لوہے کی زنجیریں باندھ دی گئیں۔ اس کی مجھے امید نہیں تھی کہ وہ لوگ اس طرح مجھے قابو کریں گے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن روشام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ میری وجہ سے وہ بیچارہ، میری وجہ سے وہ مارا گیا۔ بہرحال پھر مجھے خیموں کی چوبوں سے باندھ دیا گیا۔ یہ زنجیریں بہت مضبوط تھیں، 2 میرے پیروں میں پڑی ہوئی تھیں اور 2 ہاتھوں میں، ایک گردن میں، اور انہیں اتنی مضبوطی سے باندھا گیا تھا کہ میں نہ تو انہیں توڑ سکتا تھا اور نہ انہیں نکال سکتا تھا۔ گویا اب میں بے بس تھا۔ ایسا بھی ہونا چاہیے، ہر چیز ایک تجربے کی حامل ہوتی ہے۔ یہ تجربہ کسی کے بتانے سے نہیں آتا، جب تک کہ شاید انسان خود اس کا شکار نہ ہوتا ہو، اور میں اس تجربے کا شکار ہوا تھا۔ اس نے مجھے یہ احساس دلایا تھا کہ ہر چیز ہر وقت اپنے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو ہمیشہ گنجائش رکھنی چاہیے۔ روشام کی بہت سی باتیں بالکل درست تھیں اور میں ان پر غور کرتا رہا تھا۔ دوپہر کو جو بھیانک کھیل کھیلا گیا وہ واقعی میرے لیے بڑا انوکھا بھی تھا
اور روشام کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ بدبخت در حقیقت وحشی صفت تھے۔ اب میں یہ بات کہہ بھی سکتا تھا اور سمجھ بھی سکتا تھا۔ 4 اونٹوں کو لایا گیا، ان کے جسموں سے رسیاں باندھی گئیں اور یہ رسیاں روشام کی بغل، گردن اور چہرے سے منسلک کر دی گئیں۔ دوپہر کا سورج گرم ریت کو جہنم زاد بنائے ہوئے تھا۔ اس وقت پڑنے والا ہر قدم آگ پر پڑنے والے قدم کی طرح تھا۔ ایسی صورت میں روشام کو اگر ریت کے اس صحرا میں اونٹوں کے ذریعے گھسیٹا جائے تو اس کی پگھلی ہوئی چربی چندی لمحوں میں لکیریں بناتی ہوئی اس کا خاتمہ کر دے گی، اور یہی ہو بھی گیا۔ لوگوں نے دلچسپی اور مسرت سے نعرے لگاتے ہوئے اونٹوں کو کوڑے مارے اور اونٹ توڑنے لگے۔ روشام کا چہرہ اور جسم اذیت کا شکار تھے اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں لمبی لکیروں کے ساتھ نظر کی حد سے گزر گئیں۔ میں خاموشی سے پتھرائی ہوئی نگاہوں سے یہ منظر دیکھتا رہا، گویا میری زندگی سے اب روشام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے دل میں غم اور خوشی کا تاثر کیا حیثیت رکھتا تھا۔ میں روشام کے لیے غمزدہ تھا یا پھر یہ میرے لیے معمولی سی بات تھی۔ ایسی کوئی بات میرے ذہن کی گہرائیوں میں گردش نہیں کر رہی تھی، بس ایک عجیب سا گمسم سا احساس دل میں تھا۔ نہ تو میں نے ہیروشیا کے بارے میں سوچا تھا کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے یہ سب کچھ ہیروشیا کے لیے کیا ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی میرے ذہن میں تھی جس نے اپنا نام زمبل بتایا تھا۔ بس خاموش تھا میں، کھویا کھویا سا، اور زیادہ سے زیادہ یہ سوچ میرے ذہن میں تھی کہ بوڑھا در حقیقت پراسرار قوتوں کا مالک ہے۔ اس نے صرف میرے چھونے سے ہی یہ اندازہ لگایا تھا کہ میں ہی ہوں وہ جس نے زمبل کو چھوا ہے۔ لیکن زمبل، وہ تو ایسی تھی کہ اسے یاد رکھا جائے۔ میرے لیے ان لوگوں نے کیا طے کیا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کم از کم مجھ سے اس کیفیت کا اظہار کرتا کہ اسے مجھ سے کوئی ہمدردی ہے۔ میں چاہتا بھی نہیں تھا ایسی ہمدردی، بس یوں ہی وقت گزرتا رہا تھا۔ رات کو کسی وقت سو بھی گیا تھا۔ میں نے ان زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، بس رہ رہ کر روشام ذہن میں ابھر آتا تھا۔ پھر سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو جیسے پورا قبیلہ جاگ گیا۔ دلچسپیوں کے رسیا ہوشیار ہو گئے تھے کہ کل کی طرح آج بھی ایک کھیل ان کے سامنے آنے والا ہے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے اونٹوں سے باندھ کر ریت پر گھسیٹا اور روشام کی طرح ماحول سے گم کر دیا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا روشام نے کچھ کیا ہوگا؟ پتہ نہیں بیچارہ کس طرح موت کا شکار ہوا، موت کو اس نے کیسے گلے سے لگا لیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہاں تک کہ سورج تھوڑا سا اوپر چڑھا تو میں نے اس کھلی جگہ سے سیمون کو دیکھا جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ادھر آ رہا تھا۔ تنہا تھا، لیکن بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے تیار تھے، یہاں تک کہ میں نے ہمور کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ہیروشیا کو بھی، جو ہمور کے ہمراہ قدم بقدم آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی، غالباً میری تقدیر کا فیصلہ سننے کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ سیمون میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ سیمون اور ہمور کی ملاقات ہوئی اور سیمون نے شاید ہمور کو بتایا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ ہمور نے بہت سے لوگوں کو احکامات دیے اور احکامات سننے والے میری جانب چل پڑے۔ گویا وہ وقت آ گیا تھا جب میرے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کیا جاتا۔ میری منتظر نگاہیں آنے والوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ روشام کی جدائی کے بعد ایک بار پھر میرے ذہن پر انہی پرانی یادوں کا غلبہ رہا تھا جس جگہ میں نے پرورش پائی تھی، مطلب یہ کہ زندگی کے وہ وحشت ناک سال گزارے تھے جن میں اپنے آپ کو ایک انسان سے زیادہ درندے کے روپ میں پایا تھا۔ وہاں جو کیفیت میرے ذہن کی تھی وہ کچھ عرصے کے لیے روشام کی قربت نے دور کر دی تھی۔ اس بے وقوف شخص نے مجھے نیکیوں کا سبق سکھایا تھا اور خود میری نیکیوں کا شکار ہو گیا تھا۔ احمق کہیں کا، اگر مجھے میری اصلیت میں رہنے دیتا تو اسے 2 فائدے ہوتے۔
پہلا فائدہ تو اسے اسی وقت حاصل ہو جاتا جب وہ جزیرے پر یعنی اس چٹان نما جزیرے پر میرے پاس آیا تھا۔ ویسے وہیں چیر پھاڑ کر برابر کر دیتا جیسے میں نے 4 افراد کو موت کی نیند سلایا، اور اگر وہ وہاں سے بچ بھی گیا تھا تو اس کے بعد وہ مجھے نیکیوں کا درس نہ دیتا تو یہاں تباہی پھیلانے کے بعد میں اور وہ بآسانی نکل سکتے تھے۔ ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کے اپنے منتخب کردہ راستے کبھی کبھی اس کے لیے عذاب بن جاتے ہیں، اور روشام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ بہرحال میری جانب آنے والوں نے پہلے میرے پیروں کو زنجیروں سے آزاد کیا، پھر دونوں ہاتھ کھول دیے، اور اس کے بعد وہ لوگ مجھے میری گردن میں پڑی ہوئی زنجیر کے ساتھ لے کر ہمورا اور سیمون کے پاس آ گئے۔ منوس بوڑھا مکرو شکل لیے کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں قہر و غضب کی بجلیاں تھیں۔ پھر اس نے کہا، کرزالہ ہماری مقدس دیوی ہمارے درمیان برکتیں لانے والی ہر احساس سے آزاد ہوتی ہے، اور اسے چھونے والا صرف سیمون ہے جسے وہ اپنی کیفیت سے آگاہ کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ نیکیوں اور برکتوں کے حصول کے لیے آئندہ کیا کرنا ہوگا، اور اگر ناپاک ہاتھ اسے چھو لیں تو پھر اس ناپاک شخص کو دنیا کا بوجھ تصور کیا جاتا ہے، اور دنیا سے بوجھ ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے۔ اس کا ساتھی زندگی کھو چکا اور اب اسے موت کے سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے۔ اس نے ایک ہاتھ بلند کیا اور کہیں دور سے مجھے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ تقریباً 8 کتے تھے، بہت بڑے بڑے قد و قامت کے مالک، کانوں تک پھٹے ہوئے جبڑے، باہر لٹکی ہوئی زبانیں، خونخوار چہرے۔ کئی آدمی ایک ایک کتے کو پکڑے ہوئے لا رہے تھے۔ تب ہمور کے اشارے پر میرے گردن کی زنجیر کھول دی گئی۔ دور کھڑی ہیروشیا دکھ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار اس سے آنکھیں ملی تو اس نے غمزدہ انداز میں گردن جھکا لی۔ وہ اپنے دکھ کا اظہار کر رہی تھی، لیکن مد مقابل کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے۔ اب بھلا اس بات کی کیا گنجائش رہ گئی تھی کہ میں ہیروشیا کے بارے میں کچھ کہوں؟ پھر ہمور نے کہا، بدبخت، بد نصیب، تجھے میں نے اپنے قبیلے میں ایک مقام دے دیا تھا۔ بہتر تھا کہ قبیلے کے رسم و رواج یہاں کے ماحول کا اندازہ کر کے زندگی گزارتا، لیکن اسے تیری بد نصیبی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ تو نے ایسا نہ کیا اور اپنے لیے موت پسند کر لی۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تیرے گردن کی زنجیر کھول دی گئی ہے، تجھے آزاد کر دیا گیا ہے۔ جا، یہاں سے بھاگ جا، کیونکہ کچھ لمحوں کے بعد ان کتوں کی زنجیریں کھول دی جائیں گی اور یہ تیرے پیچھے لپکیں گے۔ اگر تو ان سے بچ کر نکل سکتا ہے تو نکل جا، تجھے آزادی ہوگی، اور اگر تو ایسا کر نہ پایا تو پھر تیری نچی ہوئی لاش صحرا سے واپس منگوا لی جائے گی اور اسے نشان عبرت کے طور پر نخلستان میں دفن کر دیا جائے گا، تاکہ کسی اور کو یہ جرأت نہ ہو کہ مقدس دیوی کو چھونے کی کوشش کرے۔ جا، اتنا فاصلہ طے کر لے کہ تجھے اپنی موت کے تعین کا موقع مل جائے اور تو اس دوران اس بات پر افسوس کر سکے کہ تو نے ایک غلط قدم اٹھایا۔ بھاگ، کیونکہ کچھ لمحوں کے بعد یہ کتے کھول دیے جائیں گے۔ 8 گھوڑے سوار گھوڑوں پر تیار تھے کہ ان کتوں کی کارکردگی کا جائزہ لیں۔ میں نکل جاؤں تو یہ واپس ان کتوں کو لے آئیں، جبکہ یہ بات ان کے نزدیک ایک مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ یہ خونخوار کتے بھلا کتنے لمحے کسی کو دور بھاگنے دیں گے؟ میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ریت کے صحرا میں بھاگنے لگا، اور جب میں دوڑنا شروع کر چکا تو میری ذہنی قوتیں سوتی چلی گئیں۔ مجھے وہ سرزمین یاد آئی جس میں میرے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس وسیع و عریض جگہ میں جانوروں کی طرح ہاتھوں پیروں کے بل دوڑتا تھا، اور مجھے اس کی خوب مشق ہو گئی تھی۔ پھر اچانک کتوں کا خوفناک شور فضا میں بلند ہوا اور کتوں نے میری جانب چھلانگیں لگا دیں۔ گھوڑے سواروں نے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھایا۔ میں دوڑتا رہا تھا اور خونخوار کتے لمبی لمبی چھلانگیں بھرتے ہوئے میری جانب آ رہے تھے۔ ریت کی ٹیلوں پر دوڑنے کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ دفعتاً ہی میرے ذہن میں مکمل وحشت آ گئی اور میں نے دونوں ہاتھ بھی زمین پر ٹکا دیے
اور اس کے بعد میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ کتے جو تقریباً 10 گز کے فاصلے پر رہ گئے تھے، اچانک میرے اور ان کے درمیان فاصلہ زیادہ ہونے لگا۔ اب میں ایک چیتے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ میری مشق کم نہیں ہوئی تھی۔ میں چیتے کی طرح لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا ہوا کتوں سے بہت دور نکل آیا۔ وہ بھی جان توڑ کر دوڑ رہے تھے اور ان کی وحشت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، خاص طور سے کسی ایسی انوکھی شے کو دیکھ کر جو ان کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ اور میرے اور کتوں کے علاوہ جو لوگ ہمارے پیچھے گھوڑے دوڑا رہے تھے، ان کی کیفیت بھی دیکھنے کے قابل تھی، کیونکہ خونخوار کتے اب اپنی پوری وحشت خیزی کے ساتھ دوڑ کر میرے قریب پہنچنا چاہتے تھے اور گھوڑے ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، لیکن کتے مجھے نہیں چھو رہے تھے۔ ایک عجیب کشمکش تھی۔ قبیلہ تو نہ جانے کتنی دور رہ گیا تھا۔ صحرا کی ریت پر دنیا کا سب سے انوکھا ڈرامہ چل رہا تھا۔ انسانوں کی ایک عجیب قسم ان لوگوں کے علم میں آئی ہوگی۔ کبھی کبھی کوئی کسی کا نقصان کرتا ہے، لیکن یہ نقصان ہی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ دفعتاً ہی میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ یہ کتے بھلا میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میں تو اس سے پہلے چیتے تک کو ادھیڑ کر رکھ چکا تھا۔ اچانک ہی میں رک گیا اور میں نے خوفناک نگاہوں سے ان کتوں کو دیکھا جو میری جانب چلے آ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، جبڑے پھولے ہوئے تھے، جیسے وہ مجھے لمحوں میں چیر پھاڑ دینا چاہتے ہوں۔ چونکہ میں اچانک رک گیا تھا اور ان کی رفتار بھی طوفان سے کم نہیں تھی، چنانچہ وہ چھلانگیں مارتے ہوئے میرے اوپر سے آ کر نکل گئے اور آگے جا کر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مجھ تک پہنچتے، میں خود ان پر جھپٹا تھا۔ اور جانور تو جانور ہی ہوتا ہے۔ میرے اس متوقع عمل سے وہ ایک لمحے کے لیے سہم گئے، لیکن اس دوران میں ان میں سے ایک کے سر پر پہنچ چکا تھا اور میں نے اس پر چھلانگ لگا دی تھی۔ میں نے اسے اپنے بدن کے نیچے دبوچ لیا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑے، کمر پر گھٹنا رکھا اور اس کے بعد میں نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ریڑھ کی ہڈی، بازو، گردن۔ دوسرے کتے یہ عمل دیکھ رہے تھے اور ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے تھے، لیکن پھر میں نے ان میں سے ایک اور کتے پر چھلانگ لگائی۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس کی دونوں ٹانگیں میرے ہاتھوں میں آ گئیں اور میں نے اسے الٹا لٹکایا۔ پھر اس کے گرم خون کا فوارہ میرے پورے چہرے کو بھگو گیا۔ میں نے اسے درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ دوسرے کتوں نے یہ کیفیت دیکھی تو وہاں سے رفو چکر ہو جانے کا ہی فیصلہ کیا، لیکن اگر میرے شکار بچ کر بھاگ گئے تو پھر مزہ ہی کیا۔ اب تو مجھے لطف آنے لگا تھا، ویسا ہی لطف جو میں نے اس جزیرے پر ایک چیتے کو ہلاک کرتے ہوئے کیا تھا، اور ان دوڑتے ہوئے کتوں کو پکڑ لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، حالانکہ وہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ اختیار کرتے جا رہے تھے۔ لیکن میری بے پناہ چھلانگیں اب ان میں سے ایک ایک کو تاک کر اس کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ اس طرح میں نے 4 کتے ہلاک کیے، لیکن باقی جان بچا کر بھاگ گئے۔ البتہ وہ گھوڑے سوار جو اپنے آپ کو نہ روک پائے تھے اور یہ حیرت ناک منظر دیکھنے کے لیے قریب سے قریب تر آتے رہے تھے، میرے پاس پہنچ گئے۔ میں نے زمین پر دونوں ہاتھ اور پاؤں دبائے اور اس کے بعد اچھل کر ایک گھڑ سوار پر حملہ کیا اور اسے لیے ہوئے زمین پر آ گیا۔ میرے دانت اس کی گردن میں پیوست ہو گئے۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کے نرخرے کی نالی اپنے دانتوں سے اکھیڑ کر اس کے سینے پر لٹکا دی اور وہ وحشت سے ہاتھ پاؤں پھیلا کر خاموشی سے مر گیا۔ میں نے فوراً ہی دوسرے گھوڑے کی ٹانگوں پر حملہ کیا اور گھوڑے کی ران کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ گھوڑے کی ہنہناہٹ بڑی خوفناک تھی۔ سوار نیچے آ گیا تھا۔ میں نے اسے پکڑا اور وہ دہشت زدہ لہجے میں بولا، نہیں نہیں نہیں، لیکن اس کی نہیں نہیں اس وقت میرے لیے بے معنی تھی۔ میرا تو یہ دل چاہ رہا تھا کہ کوئی بھی جاندار میرے سامنے آئے تو میں اسے اپنے دانتوں سے ادھیڑ کر ہلاک کر دوں، اپنے بازوؤں کی قوت سے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دوں۔ 4 کتے اور 3 زندہ انسان جن کی لاشیں ریت پر پڑی ہوئی تھیں۔ باقی جس طرح 4 کتے بھاگے تھے، ایسے ہی بقیہ گھوڑے سوار بھی بھاگ گئے تھے، ایک عجیب و غریب کہانی لے کر۔ میرا منہ خون سے نمکین ہو رہا تھا۔
کچے گوشت کی وہ طلب جسے روشام کی خوشنما باتوں نے ختم کر دیا تھا اس وقت دیوانگی کو پہنچ گئی تھی، اور میں نے جانوروں کے بجائے پہلی بار ایک انسان کے گوشت کے لوتھڑے اپنے دانتوں سے ادھیڑے تھے اور وہیں بیٹھ کر شکم سیر ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں کی بھوک مٹ گئی ہو، لیکن ایک تندرست و توانا انسان کے سینے کا مکمل گوشت غائب ہو چکا تھا۔ اس کے چوڑے بازوؤں کی جگہ اس کے بازوؤں کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور مجھ پر ایک نشے کی سی کیفیت طاری تھی۔ دماغ بوجھل ہو رہا تھا۔ میں کچھ لمحوں کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ میں اس سرشاری کے عالم میں یہ سفر کر رہا تھا، کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ کدھر جا رہا ہوں، بس چل رہا تھا۔ یوں رات مجھ پر سے گزر گئی اور میں چلتا رہا۔ بدن میں بڑی قوت تھی، شاید انسانی گوشت کو وجود میں اتار کر اس قوت میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر سورج کی روشنی میں مجھے ایک عمارت نظر آئی، بس یوں لگتا تھا جیسے پتھر کے کسی پہاڑی ٹیلے کو تراش کر اس میں دروازہ بنا دیا گیا ہو، باقی سب ویسے کا ویسا ہی تھا۔ میں بے اختیار اس دروازے کی جانب چل پڑا اور میں نے یہ فاصلہ بآسانی طے کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد میں اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔